السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر، والشفع والوتر۔ وقال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات۔ وقال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات۔ وقال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین،
امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کریم۔ حضرات محترم، 1441 ہجری کا آخری مہینہ گزشتہ روز سے شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ماہ ذوالحجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ بالخصوص اس لحاظ سے مسلمانوں کے ہاں بڑا قابل قدر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس ماہ مقدس میں حج جیسی عظیم عبادت مسلمانوں کو تعلیم فرمائی، اور اس کے علاوہ اس بابرکت مہینے کے بالخصوص ابتدائی 10 دن ان کی بڑی فضیلت، عظمت، مقام اور مرتبہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو اور آج کے خطبہ جمعہ کا سبق انہی ایام عشرہ کے حوالے سے ہے کہ ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن کتنے قیمتی ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچ و فکر میں ماہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی محبت، اس کی قدر، اور اس میں صالح اعمال بنسبت دوسرے مہینوں کے مسلمان زیادہ ذوق شوق سے اور کثرت سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کی عظمت اور فضیلت، اس کا اپنا مقام اور حیثیت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر و قیمت بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے دنوں سے ان ابتدائی ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قدر و قیمت، ان کی منزلت و مرتبت کسی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے وہ دلائل اور وہ ہدایات و تعلیمات جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، ان کی تشریح اور تفصیل میں ائمہ محدثین اور شارحین قرآن نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر ان کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن یہ سارے سال کے دنوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی یہ افضل ہے۔ ہاں، یہ باتیں ہیں کہ رمضان کی راتیں اور بالخصوص قدر کی راتوں میں وہ افضل ہے، اور دنوں کے اندر ان کی فضیلت اور مقام زیادہ ہے۔ اور واقعتاً اگر ہم تقابل کر کے ان نصوص کا، ان دلائل کا، قرآن کی وہ آیات اور اللہ کے رسول کی وہ احادیث، ان کو ہم دیکھیں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ذوالحجہ کے ان ابتدائی دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت کرنے والوں میں ایک بڑا نمایاں روشن نام، اور جس نے سب سے زیادہ
عرصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں گزارا، انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ خادم رسول بھی معروف اور مشہور ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث کی معروف کتاب بہقی شریف اور ترغیب و ترہیب کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان یقال فی ایام العشر بکل یوم 1000 یوم ویوم عرفۃ 10,000 یوم، قال یعنی فی الفضل۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنے قیمتی دن ہیں۔ جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ایام کے متعلق، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے متعلق یہ بات معروف اور مشہور ہے ان کے ہاں، یعنی صحابہ کے ہاں، اس دور کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ اتنے قیمتی یہ دن ہے۔ فرمایا کہ بکل یوم 1000 یوم، ہر ایک دن، یہ ذو الحجہ کے ابتدائی دنوں میں سے ہر ایک دن جو ہے 1000 دن کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ اس ایک دن کا آپ عمل کریں اور اس کے علاوہ 1000 دن آپ عمل کرتے رہیں، تب بھی یہ فضیلت میں افضل ہے، مقام اور مرتبے میں اعلیٰ ہے۔ اور 1000 دن جو ہے نا، آپ اگر ان کو جمع کریں تو یہ قریب 3 سال بنتے ہیں۔ اسلامی سال 355 دن کا ہوتا ہے تقریباً، تو 3 سالوں کے تقریباً جو ہے 1065 دن بنتے ہیں۔ تو ایک دن جو ہے ذو الحجہ کا، اس میں خیر کا عمل کرنا، کوئی بھی نیکی کرنا، باقی 1000 دنوں کے اندر کی ہوئی نیکی سے زیادہ اجر و ثواب اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَوْمُ عَرَفَةَ 10,000 یوم، فرمایا ایک عرفے کا دن، 9 ذو الحجہ کا دن، کہ جس دن بندہ عبادت کرے تو 10,000 دنوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے عبادت میں۔ وہ ایک دن جہاں یہ 3 سال بنتے ہیں وہاں وہ 10 سال بن جاتے ہیں۔ ایک دن عبادت کرے 10 سال سے قریب افضل بن جاتا ہے۔ یہ معمولی دن نہیں ہے۔ یہ جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں یہ بات معروف تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان۔ تو بہرحال رسول اکرم علیہ السلام نے ان ایام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مختلف الفاظ سے مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے کہ ان دنوں کی مسلمان قدر و قیمت کو پہچان سکے اور اس میں صالح اعمال کر سکے۔ میں نے احادیث کے تتبع اور تلاش میں 4 الفاظ دیکھے ہیں، ڈھونڈے ہیں، کہ جس کے فضیلت اور مرتبے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک ہے، فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے ما من یوم اعظم عند اللہ، فرمایا کہ کوئی دن بھی اللہ کے ہاں عظیم تر نہیں ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ یہ 10 دن جو ہیں یہ باقی دنوں سے اعظم ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، فرمایا کہ یہ دنوں کے اندر نیکی کرنا باقی دنوں کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ نمبر 3، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام ازکا عند اللہ، فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان دنوں میں عمل کرنا زیادہ ازکا ہے۔ ازکا کہتے ہیں بہت زیادہ پاکیزہ کو، تو سب سے زیادہ پاکیزہ اعمال ان دنوں کے اندر ہیں سال کے باقی دنوں کی نسبت۔ اور چوتھا لفظ یہ فرمایا ما من ایام افضل، فرمایا کہ ان دنوں میں عمل باقی دنوں کی نسبت افضل ہے، اعظم، احب،
ازکا اور افضل، یہ 4 الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں کہ یہ افضل ترین ہے، اللہ کو محبوب ترین ہے، پاکیزہ ترین ہے اور عظیم ترین یہ دن ہے کہ جو لوگ سارے اعمال ان دنوں کے اندر کرتا ہے وہ باقی دنوں کی نسبت وہ اعمال زیادہ پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ عظمت والے بھی ہوتے ہیں، زیادہ افضل بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ اور بھی ان الفاظ کے آگے فرمایا اجر کے لحاظ سے اور منزلتاً مرتبے کے اعتبار سے۔ اب ان دنوں کے اندر اتنی اہمیت اور ان دنوں کو اتنا قیمتی قرار دیا گیا ہے، ان کی حیثیت کو اتنا اجاگر کیا گیا ہے، تو ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اصحاب الرسول کا عمل کیا تھا؟ تابعین کا عمل کیا تھا؟ اللہ رب العزت کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرات محترم، قرآن مجید میں سے 4 مختلف مقامات سے میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پہلا، اللہ رب العزت نے فرمایا 30ویں پارے سورۃ الفجر کے آغاز میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم اٹھائی ہے اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی، نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر قسم کے بات کہے تو اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حدیث اور قول کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ یہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم اٹھا کر، اور قسم بھی اس وقت کی کہ جب عموماً لوگ جو ہے غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، اس وقت کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اور ان 10 راتوں سے مراد مفسرین اور بالخصوص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم اور جلیل قدر صحابی ہیں جن کے متعلق امت کہتی ہے، امت مسلمہ کا بالاتفاق یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ ترجمان قرآن ہے، حبر الامہ ہے، امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن کے سب سے بڑے ترجمان ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے متعلق دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ، اے اللہ قرآن کی تعلیم اس کو دے دے اور قرآن کی سوجھ بوجھ ان کو عطا کر۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیال عشر سے مراد ہے ذو الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، ابتدائی راتیں، والشفع والوتر، اور فرمایا شفع اور وتر اس سے مراد عرفے کا دن اور نہر کا دن ہے، 9 ذو الحجہ اور 10 ذو الحجہ کے دن ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے سورۃ البقرہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، معدودات گنے چنے دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس آیت کی تفسیر میں بھی ایام معدودات سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہے محدثین اور مفسرین نے بیان فرمائے۔ اور تیسرا مقام سورۃ الحج میں سے پڑھا گیا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم اور جن کا تمہیں بتایا گیا ہے ان دنوں کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ بلند کرو، ذکر کرو۔ اور وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ وہ ایام تشریق ہیں، ایام تشریق یوم النحر اور یوم النحر کے بعد کے 3 دن ہیں، یعنی 10 ذو الحجہ، 11، 12 اور 13۔ تو یکم ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کے دن کے اختتام تک جو ہے عام دنوں کی بنسبت جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور چوتھا مقام 30ویں پارے سورۃ البروج کے ابتدا میں پڑھا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہاں جو محل استشہاد ہے جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے، مفسرین، محدثین، صحابہ کرام میں سے بعض یہ اس قرآن کے اس مقام کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں شاہد سے مراد یوم عرفہ ہے، مشہود سے مراد یوم نحر ہے،
9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کے دن ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی تشریحات اور تفصیلات ہیں۔ تو یہ ذوالحجہ کے ابتدائی دن، ان میں اعمال صالحہ، صالح نیک اچھا کوئی بھی عمل جو ہے انسان کرے وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں کہ جس عمل کے اندر یہ 2 شرطیں موجود ہوں گی وہ عمل صالح عمل ہوگا۔ نمبر 1، اس عمل کے متعلق اللہ رب العزت کی تعلیم اور حکم ہو، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اس کے متعلق، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ حدیث رسول کی صورت میں ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہو، آپ کی تعلیم کے مطابق ہو، اس عمل کو صالح عمل کہا جاتا ہے۔ آدمی جتنی مرضی نیکی کرتا رہا، اب اس نیکی کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہوگی۔ اگر حکم تو ہے نیکی کا لیکن طریقہ رسول نہیں ہے تو وہ عمل بھی عمل صالح نہیں ہے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر قرآن مجید میں سے 1 حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر یہی قرآن مجید جو ہے بندہ نماز کے رکوع کی حالت میں پڑھنا شروع کر دے، سجدے کی حالت میں پڑھنا شروع کر دے، نیکیاں ملیں گی؟ نہیں، گناہ ہوگا۔ اس مقام پہ جو ہے اسے پڑھنے کی تعلیم نہیں ہے بلکہ روکا گیا ہے۔ تو جس جگہ پہ جس طریقے کے ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اور آسمان سے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے، یہ 2 چیزیں ہوں تو وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو صالح کوئی بھی عمل جو ہے ان دنوں کے اندر بندہ کر سکتا ہے، یہ عام بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ صالح عمل کوئی بھی، نیک عمل جو ہے کوئی بھی، وہ اس دنوں کے اندر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کا ثواب دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ دے گی، اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ نمبر 2، ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ایام جو ہیں وہ روزے کی حالت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 9 دن جو ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن، ان 9 دنوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ 9 کے 9 دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزارے۔ اگر نہیں ایسا ممکن ہو سکتا تو زیادہ دن جو ہے روزے کی حالت میں گزار لے۔ اور اگر یہ بھی انسان اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے دینی معاملے میں تو کم از کم جو ہے 9 ذوالحجہ کا عرفے کا روزہ وہ ضرور رکھے، یہ عمل ضرور کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس حوالے سے قرآن و سنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حنیدہ بن خالد وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ سے روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کان یصوم یوم عاشوراء و9 من ذی الحجۃ، فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، اور فرمایا ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، و9 من ذی الحجۃ، ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، و3 ایام من الشہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اول اثنین من الشہر و خمیسین، اور فرمایا کہ مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے اس کی پہلی سوموار اور اس کے بعد کی 2 جمعراتیں جو ہیں یہ روزے کی حالت میں آپ گزارا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر 3 کاموں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعہن، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام تھے جن کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، 4 کام آپ نہیں چھوڑتے تھے، ان پر ہمیشگی کرتے تھے، مسلسل عمل کرتے تھے۔ ان 4 کاموں میں سے فرمایا ایک کام اور ایک عمل یہ تھا، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن جو ہے آپ روزے کی حالت میں گزارتے تھے، پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صرف یہی بات نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ کرو، آپ عمل کر کے دکھاتے تھے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور دوسرا فرمایا عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور تیسرا فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور چوتھا فرمایا وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، صبح و فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں آپ ضرور پڑھا کرتے تھے، یہ 4 کام نہیں چھوڑتے تھے آپ۔ تو پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ کوئی بھی صالح عمل کیا جائے، دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ ان دنوں کے اندر اہتمام کے ساتھ جو ہے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو کم از کم جو ہے ایک 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہی رکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، اصحاب الرسول بھی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مسند ابن الجعد کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے آگے چلیں، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، اس میں ایک مثال حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا، اس قدر وہ اس میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، انہیں کوئی انسان جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت تو یہ مقابلہ آتا تھا کہ کون بندہ عبادت زیادہ کر رہا ہے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے عام دن ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بھی آیا چلا گیا، یہ ابتدائی دن بھی آیا چلے گئے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے ان دنوں۔ اتنے قیمتی یہ دن تھے، آپ اندازہ کریں کہ اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ پہلی بات کوئی بھی نیک عمل، دوسری بات جو ہے روزے رکھنے چاہیے، تیسری بات جو ہے عبادت جو ہے بکثرت کرنی چاہیے، چوتھی بات جو ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے نا تو تکبیرات کہانی شروع کر دینی چاہیے۔ ہمارے عرف کے اندر، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا تکبیرات کے حوالے سے بھی ایک عجیب صورت ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تکبیرات نہیں کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے نا تو پھر ہم تکبیریں شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کیسے؟ وہ بھی سنت کے خلاف۔ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہی تکبیریں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نماز سلام پھیرتے عام روٹین کے معمولات جو ہیں، جو سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو کرتے ہیں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس کے بعد تکبیرات کہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان تکبیرات کا تعلق جو ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 13 دنوں کے ساتھ ہے، نمازوں کے ساتھ نہیں ہے، دنوں کے ساتھ ہے، راتوں کے ساتھ ہے، نمازوں کے ساتھ نہیں۔ نمازوں کے بعد بھی پڑھیں، نمازوں سے پہلے بھی پڑھیں، اور آگے پیچھے بھی پڑھتے جائیں، گھر میں بھی پڑھیں، باہر بھی پڑھیں، حتیٰ کہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے جو ہے اپنی گلی کے اندر، اپنے عزیزوں کے اندر اور اپنے بازار کے اندر جا کے تکبیریں کہیں، ان کو پتہ چلے۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ذوالحجہ کا چاند نکل آتا تھا نا تو یہ دونوں بزرگ جو ہیں بازار میں نکل جاتے تھے اور جا کے بلند آواز سے تکبیریں کہتے، اور صحیح بخاری میں لکھا ہے ان کی تکبیریں سن کر بازار میں کاروبار کرنے والے، آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی تکبیریں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں شروع کر دینی چاہیے ذوالحجہ کے آغاز سے۔ چوتھا عمل ان ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا حکم دیا، فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں 4 عمل آپ نے بیان فرمائے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کا ورد کرو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہو، کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہو۔ یہ اعمال ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں کے اندر کرنے والے اعمال ہیں، ہمیں ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں کو اس طرح گزارنا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام جو ہے اور اللہ رب العزت، ان کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے۔
اس لیے حضرات محترم یہ بڑے قیمتی دن ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر، جیسے عام دن ہے ویسے ان دنوں کو نہیں گزارنا چاہیے، فرق آنا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، دعا و مناجات کرنی چاہیے، اور اپنے اخلاق کو پہلے سے بہتر بنانا چاہیے۔ اپنے اوقات جو ہے مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر جو ہے اخلاص بھی اور اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ کرنے والے کام ہیں ان دنوں کے اندر۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن ہماری قسمت میں کیے ہیں، ہمیں توفیق دی ہے، اتنے محبوب ترین دن۔ اور پھر یہ جو اعمال میں نے عرض کیے ہیں جو بندہ کر لیتا ہے نا، تو جیسے یہ دن عظیم ترین ہے، اللہ کو محبوب ترین ہے، افضل ترین ہے، پاکیزہ ترین ہے، ایسے جو بندہ ان میں یہ اعمال کرتا ہے وہ بندہ بھی عظیم ترین بن جاتا ہے، اعلیٰ بن جاتا ہے، اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں باقی بندوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں کی صحیح قدر کر سکے، اور جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دن محبت کے ساتھ عبادت میں گزارا کرتے تھے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا جاتا تھا، اور تابعین جو ہے ان کی قدر کرتے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا کی نجات عطا فرمائے، بھلائی کرے کے وسائل مہیا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے حال کے اندر رحم فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی غیر سے مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے بھی ان کی مدد فرمائے، ہمارے فوج خاندان کے اللہ اپنی مددوں کو آسان فرما دے۔ حضرات محترم، یہ قربانی کے حوالے سے گزشتہ خطبہ میں عرض کر دیا گیا، لیکن قربانی کی یہ وہ قربانی کی بات نہیں ہے جس قربانی کی محبت کے اندر ہم جانور خریدتے ہیں، ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قربانی تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ بعض قربانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقتاً فوقتاً حالات کے شدت کے تحت جو ہے انسان کو لینی پڑتی ہے۔ ہماری اس مسجد کے ذمہ داران نے فرمایا ہے کہ بل زیادہ آتے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے، اور اس قربانی میں یہ نہیں ہے کہ 20-25-30 ہزار روپیہ بھی بندہ دے، 2-4-5-100 روپیہ بھی جو ہے ہر بندہ دے کے جائے۔ تو میرا خیال ہے ایک نہیں شاید 2 مہینوں کا بل پورا ہو جائے۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا 200-400 روپیہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید بہت بڑی قربانی سے زیادہ جو ثواب عطا فرمائے۔ ایک قربانی کو کیا جانور ذبح کیا بڑا ثواب ہے، لیکن کہ ایک ساتھی یہاں نماز پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا پنکھے کے نیچے، سہولیات ساری اس کو میسر ہے، اور وہ ساری سہولیات آپ کے وسائل کے ذریعے سے اس کو حاصل ہو رہی ہیں، تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ سہولتیں بڑھانی، اس لیے کوشش کریں جتنی بھی گنجائش ہے، جتنی بھی طاقت ہے، ضرور جو ہے اس میں حصہ ڈال کے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو ہر خیر کے کام کے اندر ایک دوسرے کا معاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔